ویلکم بیک فرینڈز. اب چلیں گے ہم اپنے شو کے باقی کے حصے کی طرف. اگر موسیٰ سے اور تاشفین سے اپنے پرسنل انٹرسٹ سے پوچھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ایک اسپیسیفک فیلڈ آپ کو کون سی پرسنلی پسند ہے کہ میں یہ بننا چاہتا تھا یا میرا آگے بھی ان فیوچر اپرچونٹیز ملے تو وہ ایک ہی چیز فوکس ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر فیلڈ میں اس کی ایک کیڈنس ہوتی ہے, ایک اس کی فیل ہوتی ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہو, اسپیشلی ہمارے تھوڑا سا ڈرا بیک ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم کوئی بھی کام پروفیشنلی نہیں کر پاتے ہیں. مے بی دیر آر سو مینی ریزنس, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کچھ ایسا ہے تو سب سے پہلے اس کام کی تھیم کو سمجھنا پڑتا ہے, اس کی فیل کو سمجھنا پڑتا ہے. ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو ایز اے فرنٹ اینڈ, ایز این ایکٹر بھی کام کر رہے ہیں, ایز اے ڈائریکٹر بھی کام کر رہے ہیں, ایز اے فوٹوگرافر بھی کام کر رہے ہیں, ایز اے ماڈل بھی کام کر رہے ہیں, ایز اے کوآرڈینیٹر بھی. تو ہر فیلڈ کی اس کی ایک فیل ہے, اس کی ایک کیڈنس ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب لے کر کے چلنا ہوتا ہے اکٹھے تو پھر ڈیفینیٹلی مطلب ساری چیزوں میں آپ کو پروفیشنل ہونا پڑتا ہے. اگر آپ اف یو آر پروفیشنل یو کین ڈو اینی تھنگ ان اے ویری پازیٹیو وے. تو اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اس ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. پھر بھی ایک ہوتا ہے ایک پرسنل انٹرسٹ. اگر مجھے کہا جائے تو میرا پرسنل انٹرسٹ فوٹوگرافی میں کچھ زیادہ ہے. اٹ از پرفارمنگ آرٹ کے اس میں آپ لیٹسٹ کچھ نہ کچھ اس میں کرتے رہتے ہیں. ایز اے ماڈل کام کرنے کے لیے اٹ از اے پرفارمنگ آرٹسٹ بننا پڑتا ہے. تو دونوں کی ایک ڈفرینٹ تھیم ہے. تھوڑا زیادہ انٹرسٹ میرا فوٹوگرافی میں ہے. اور یہی موسیٰ آپ کا؟ میرا جہاں تک شروع سے اب میرا ڈائریکشن کی طرف زیادہ جو ہے نا وہ توجہ ہے, اور میں ڈائریکشن میں کچھ بہت ڈفرینٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکشن میں اپنا ایک نام بناؤں, ایکٹنگ اور ڈائریکشن میں. تو ڈائریکشن میں, کیونکہ ڈائریکشن میں میرا جس طرح سے جہاں تک میں نے جانتی ہوں اور ایکسپیرینس بھی ہوا ہے کہ ٹی وی سیز بھی ہیں, ٹیلی فلمز کا کام بھی ہے, تو آج کل جو دور جا رہا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایک ڈائریکشن کی فیلڈ کو کس حد تک جسے کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا کس حد تک وہ کامیاب ہو پا رہی ہے؟ کیونکہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک چیز اچھی بنتے بنتے بھی رہ جاتی ہے, یا جو ایک ڈائریکٹر اپنی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے ایسی چاہیے وہ نہیں بن پاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح کی اپرچونٹیز نہیں ہیں, اور اگر ہوں تو کس حد تک ایک پروجیکٹ آپ کا ڈائریکشن وائز اچھا بن سکتا ہے؟ سب سے مین جو آپ کو پتہ ہے یہاں پر فنینشلی پرابلم ہوتی ہے, اور ٹیلنٹ جو آ رہا ہے, نیو ٹیلنٹ جو آ رہا ہے, ڈائریکٹرز آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, بہت ڈائریکشن میں بہت کچھ ہے, بہت مارجن ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, آپ کھل کے کھیل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس فائنینشیل اگر آپ کے اچھے ہو, اسٹرانگ ہو, تو آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک آرٹسٹ اور ایک کریٹو مائنڈ رکھنے والا, ورک کرنے والا ڈائریکٹر جو ہے وہ کم فنانس میں کے اندر بھی اور اپنے محدود وسائل میں رہ کر بھی بہت اچھا ورک کر سکتا ہے, اپنا کام کر سکتا ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کریٹو ورک کریں, کانسیپٹ کے اوپر کام کریں, کوئی تھیم. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شوٹس کے اندر بھی جو ہم کرتے ہیں تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم کوئی کانسیپٹ کریٹ کریں اور کوئی تھیم لے کر شوٹ کریں. ویسے ادروائز تو شوٹس ہوتے رہتے ہیں, فیشن شوٹس بھی ہوتے ہیں, ڈیزائنر شوٹس ہوتے ہیں, پورٹ فولیوز ہوتے ہیں, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ کام کریں. تو ڈائریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے میرا بھی یہی مائنڈ ہے, اور میں ابھی سیکھ رہا ہوں اس کو. پھر فلم پہ بیسکلی جو ہے میرا جو مائنڈ ہے, جو فلم کے اوپر فوکس میں نے کیا ہوا ہے کہ فلم پہ انشاءاللہ عنقریب ہم لوگ کریں گے کام, اور ایک نیو ٹیلنٹ کو لے کر ایک ریولوشن لانے کی کوشش کریں کہ میوزک اور فلم کو لے کے ہم لوگ. جیسے آپ نے فیشن شوز وغیرہ پچھلے دنوں آپ نے ایک پراپر ایک کیمپین بھی فیشن شو کی سٹارٹ کی ہوئی تھی فار ڈفرینٹ سٹیز, تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کو بھی آپ پراپر کانسیپٹ بیس پر ہی آپ لے کر چلے ہو. تو بینگ اے کوریوگرافر, بیکاز کوریوگراف بھی آپ اپنے آئیڈیاز اور آپ دونوں مل کر اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, اور سیکوینسز بنانا مطلب وہ بھی ایک بہت محنت والا کام ہے. تو اس حوالے سے جو ہے میرا سوال یہ ہے کہ ڈفرینٹ سٹیز میں ایونٹ آرگنائز کرنا, پراپر فیشن شوز کرنا, ماڈلز کے ساتھ ڈیل کرنا, وہ ایکسپیرینس آپ کو زیادہ ٹف نہیں لگتا؟ بہت ٹف ہے, لیکن جب آپ کسی کام کو, میں سمجھتا ہوں جب ایک ٹف کام کو آپ کرتے ہیں تو میں اس کو اسپیشلی ہم لوگ اس کو ایک کیا کہتے ہیں
वो समझ के, चैलेंज समझ के करते हैं और कबूल करके करते हैं कि ये हमारे लिए चैलेंज है और हमने करना है, इसमें से गुजरना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई काम करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देता है। बहुत लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, ग्लैम गली के नाम से जो हम लोग एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसका फर्स्ट शो आप इसका प्रोमो भी अभी देखेंगे, आपको दिखाएंगे, तो वो आपके प्रोग्राम में चला भी, आपने पूरा शो चलाया उसको। तो उसमें हम लोगों ने सारी पाकिस्तान की टॉप मॉडल थी, मैरीन सैयद भी, नेटी थी, आयशा सना होस्ट कर रही थी, और स्पेशली कोरियोग्राफी जो उसमें हमने आसिम यार टवाना से करवाई थी, ताकि हमारे इवेंट को बूस्ट मिले। ठीक है, क्योंकि हमने सबके साथ काम करना है, सबके साथ काम करना है, जितने भी मतलब फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं या आइकॉन्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं, सबके साथ हमने काम करना है और सबको लेके चलना है और चेंज लाना है हमने। तो ये फर्स्ट शो था, और इसके अलावा आगे जो हमने ये स्टार्ट करना है, अब पाकिस्तान की मुख्तलिफ सिटीज़ में, इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर, इतना मतलब सिटी, एक ऐसा सिटी जहाँ पर फैशन शो का लोग सोच नहीं सकते, लेकिन हमने वहाँ भी एक शो किया है। और नेक्स्ट हम वहाँ पर फैशन वीक कर रहे हैं, जो कि पेशावर फैशन आर्ट कौंसल पेशावर की और हमारी एजेंसी रेवोल्यूशन मीडिया एजेंसी की कंबाइन हम लोग जेवी करके तो उसको कर रहे हैं। उसके अलावा हम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, जहाँ आज तक फैशन शोज़ नहीं हुए, तो वहाँ हम लोग ये करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ भी लोगों को पता चले, उन लोगों को पता चले कि पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री बहुत आगे है और करना चाह रही है। देन इसके बाद हमारा मतलब इंडिया, दुबई, मलेशिया और यूके वगैरह, मतलब ये सारे हम लोगों ने, लेकिन हम स्टार्ट अपने मुल्क से लेना चाह रहे हैं कि हम पूरी सिटीज़ में इसको करें। तो इंशाल्लाह ये काम चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, शूट्स भी चल रहे हैं, फैशन शोज़ भी हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे काम भी हो रहे हैं। और अकेले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी एक टीम है, क्रिएटिव टीम है, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे। आप भी हमारे साथ काम करती हैं। तो ये मतलब एक ऐसी एजेंसी की जहाँ से आपको कंप्लीट मतलब हर चीज़ मिल जाते हैं, फुल पैकेज। अब हमारे वीडियोस है जो हम डायरेक्ट भी करते हैं, हमारे डायरेक्टर भी करते हैं। इसने अब एक वीडियो किया, बड़ा अच्छा चला है। मैंने एक वीडियो किया, बहुत ज़बरदस्त चला। एज एन एक्टर किया, एज एन डायरेक्टर कमर्शियल वीडियो कर रहे हैं, मतलब काम चल रहे हैं हम लोग। जी फ्रेंड्स, मूसा का और ताशफैन का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एज अ मॉडल भी काम कर रहे हैं, एज एन एक्टर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, साथ में म्यूजिक वीडियोस भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमें आपको म्यूजिक वीडियोस दिखानी चाहिए, जो कि ना सिर्फ इन्होंने कोऑर्डिनेट की हैं, बल्कि उसमें एज एन एक्टर काम भी किया है। आशिक पुराना तूने न जाना, ओ सीना तू गई आई और तू गई आई और तू गई आई और। फैशन शोज भी आप जब करते हैं, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई थीम या इवन शूट्स में भी ये करते हैं और कोशिश करते हैं कि पुराना कोई ना कोई हमारा कल्चर सामने आ रहा हो। जैसे आप लोगों का एक शूट मुझे याद है, राशिद महमूद साहब उसमें थे, मतलब वो आपका, मुझे कम से कम पर्सनली वो बेस्ट शूट लगा है और उसमें एक कंप्लीट कल्चर नजर आ रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप नहीं समझते कि मिलकर अगर आप कोई इस तरह से प्रोग्राम, क्योंकि आप प्रोग्राम डिज़ाइन वगैरह भी करते हैं सब, कि हम पुरानी चीज़ों को दोबारा से हमारे आज की जो जनरेशन है उसके सामने लाया जाए, ताकि हमारी आज की जनरेशन को भी पता हो कि 60s में, 50s में और 70s में हम लोग क्या थे। ऐश, इसके अलावा हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। ठीक है, जो काम हो चुके हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी जो यूथ है वो कहते हैं ठीक है, इट्स ओके यार, जो हो चुका है, लेकिन उन्हीं को चांस दिया जाए तो वो बहुत खुश हैं। हाँ, वो तो एक डिफरेंट पर्सपेक्ट है। लेकिन अगर हम उसको एक मॉडर्नाइज तरीके से लेकर के चलें तो वो भी एक बहुत अच्छा उसमें हो सकता है। बाकी ये है कि जिस तरह से मतलब सारी एक चीज़ें हम बनाते हैं, एक थीम बनाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसमें प्रॉप्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। उन प्रॉप्स को इकट्ठा करने के बाद एक चीज़ बनती है जिसमें बहुत सारी मतलब उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें मैन पावर भी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो जिस तरह आपने एक शूट की बात की, राशिद महमूद साहब का शूट था, इसी तरह से मेहर हैं, उनके साथ एक बड़ा अच्छा शूट हम लोगों ने किया था, गुलाम, और उस पे कॉन्सेप्ट पे। तो इसी तरह काफ़ी सारे हम कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया जाए और उसको एक्सपोज किया जाए और बताया जाए कि मतलब किस तरह से एक पॉजिटिवली आप एक उसको एक्सपोज कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ,
کہ ہم لوگوں نے ایک اور سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے یہاں پر کہ انشاءاللہ عنقریب آپ اس کو دیکھیں گے، جس کو مطلب اسٹارٹ جیسے راشد محمود صاحب کے وہ پہلا شوٹ تھا جس سے ہم نے وہ اسٹیپ لیا تھا، وہ یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے لیجنڈ ہیں، جو بڑے سٹار ہیں ہمارے، جو آج ہماری نئی جنریشن ان سے واقف نہیں ہے، مطلب آپ بالی ووڈ کو دیکھ لیں، ہالی ووڈ کو دیکھ لیں، تو ان کے جتنے بھی سینئر سٹار ہوتے ہیں وہ ابو 60 40 50 وہ جا کے آج بھی وہ ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ ریمپ پہ بھی آ رہے ہیں، کمرشل بھی کر رہے ہیں، شوٹس بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ تھیم نہیں ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو پاکستان میں لے کے آئیں، جس سے میں نے ابھی میڈم سنگیتا کا بھی ایک شوٹ بہت جلدی آپ لوگ دیکھیں گے، ان کا ایک لائن اپ کیا ہوا ہے کہ ان کو میں ایک مہارانی کا گیٹ اپ دے کر، اور وہ ایک بڑا زبردست قسم کا، تو فیشن اور فلم انڈسٹری کو کمبائن کر کے ان کا میں ایک شوٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جیسے تاجفل نے بتایا کہ کچھ شوٹس ہم نے کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کوئی مطلب ڈفرینٹ کانسیپٹ پر ہم لوگوں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو راشد صاحب کا بھی جب شوٹ کیا تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ ان کو کہاں یوز کریں گے، کیا کریں گے، لیکن جب وہ شوٹ آیا تو ہر کسی نے کہا کہ واقعی یہ بندہ اس کیریکٹر میں سجا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح جاوید شیخ صاحب ہے، ان سے بھی میری بات ہوئی ایک شوٹ کے لیے، ندیم بیگ صاحب ہے، میں ان کا، بابرہ شریف ہے، انجمن ہے، تو مطلب یہ جو ہمارے سینئر ایکٹر ہے، لیجنڈ ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو کہ مختلف کانسیپٹ اور تھیم کے مطابق جن کے اندر یہ سجے ان کو لے کے آئیں گے، اور یہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی فرینڈز، اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے فیشن کی دنیا میں، یعنی ہم آپ کو موسیٰ اور تاشفین کا اب تک کا فیشن سے ریلیٹڈ جو کام رہا ہے، جس پر انہوں نے ریمپ شوز کیے ہیں، کیوروگراف کیے ہیں، اور پوری تھیم جو ہے وہ ڈیزائن کی ہے فیشن ایونٹس پر، وہ کلپنگز ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے، چل کے دیکھیے۔ جاتے جاتے جو ہے تاشفین اور موسیٰ نے کہی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ایٹیٹیوڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ اب جس طرح سے کہ موسیٰ اور تاشفین مل کر نہ صرف ایک فیلڈ میں بلکہ میڈیا کی ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ چینلز کو دے رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کوئی انہوں نے دنیا سے الگ کام نہیں کر رہے، مین ان کا فوکس ہے اپنا کام، ان کی محنت، ان کی لگن، اور یہی اگر چیزیں آپ اپنے اندر بھی شامل کریں تو آپ بھی میڈیا کا ایک پارٹ بن سکتے ہیں اور سکسیسفل ہو سکتے ہیں اس فیلڈ میں۔ تو دونوں کا جو ہے میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور بہت اچھی گپ شپ اور باتیں جو ہیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، اور گپ شپ بھی رہی ہے، اور بہت ہی اچھی گڈ نیوز جو جاتے جاتے موسیٰ نے ہمیں دی ہے کہ بہت جلد وہ سیٹل ڈاؤن ہونے کا سوچ رہے ہیں ایٹ لاسٹ، اور اب ہم دیکھیں گے، اور نیکسٹ انٹرویو انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے نا کریں گے وہ ان کی بیگم کے ساتھ ہی کریں گے، اور ہاں بیگم کے ساتھ ہی کریں، گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں، اور کیونکہ ابھی تک تو گرل فرینڈ بھی نہیں ملی ہے، بیگم ضرور مل جائے گی جلدی۔ تو یہ کہ انشاءاللہ جو ہے ہم نیکسٹ، ہمارے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے ویورز کے ساتھ بھی، انشاءاللہ ہمارے اگلے کسی پروگرام میں یا شو میں ہوگی، کیونکہ فیشن شوز تو یہ کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کی کوریج کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پیج 3 آپ کے لیے ہر لیٹسٹ نیوز، لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور لیٹسٹ فیشن شو لے کر آتا رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔